الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی باکردار معزز گھرانوں سے تشریف لائی ہوئی ماؤں بہنوں، علاقہ بھر سے علماء کرام کی تشریف آوری، آج آپ جامعہ عربیہ تجوید القرآن کی سالانہ تقریب میں تشریف لائے اور یہاں سر پر دستار سجاتے ہوئے اپنی اسناد اور قیمتی کتابوں اور ہدیے وصول کرتے ہوئے آپ نے کچھ بچوں کو دیکھا جن کو حضرت ڈاکٹر صاحب ان کے ہاتھوں میں تحائف تحفے سجاتے ہوئے پکڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے بھائی مبارک بات تو دے دو. تو میں نے اس پر ہلکی سی زبان سے کہا کیوں دیں، انہوں نے کون سا اچھا کام کیا؟ اگر یہ اپنی پگڑی اور ٹوپی اور سینے میں جو اللہ کی لاریب کتاب اس میں بڑی محفوظ ہے، اگر اس کردار کو اس نے سنبھال کے رکھا تو یہ گھر کے اندر دین کی وہ شمع جلائے گا جس سے نسلیں گمراہی کی طرف جانے سے بچے گی اور ہدایت کا نور نصیب ہوگا. ہم نے محنت کی اس بچے پر بڑی مشکل سے، اس کی روشنی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، مدب سی ہلکی ہلکی ڈگمگاتی روشنی کو حضرت اقدس قاری بشیر احمد صاحب، بھائی عبد الرحمن، عبد المنان اور دیگر اساتذہ کرام جنہوں نے گمراہی کی ہواؤں اور بڑھتی ہوئی بے حیائی کے طوفانوں سے اس دیے کی روشنی کو بچایا، دن رات محنت اور محبت کی باڑ لگائی، تب جا کر یہ روشنی، یہ چراغ روشنی دینے کے قابل ہوا.
آپ کی لاپرواہی کی ایک پھونک لگے گی، اس کی ساری روشنی ختم ہو جائے گی۔ المیہ یہ نہیں کہ ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے، افسوس اس بات کا ہے ہم سو لگا رہے ہیں، چھان بین کر رہے ہیں کہ لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھتے۔ یہ نہیں، وہ تو مقدر کی بات ہے، پڑھے ہوئے بچے قرآن کیوں بھول گئے؟ آپ کے پاس اگر کوئی اس کا جواب ہے دیجئے، میری سمجھ میں تو بھی نہیں آئے، لیکن تھوڑا سا اہل نظر کی نظروں میں ہوتے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے جس گلشن کے حوالے ہم نے یہ پودا کیا اس کے پانی دینے میں کوئی کمی رہ گئی اور مالی کی گوڈی کرنے میں کوتاہی ہوئی۔ یہاں یہ پڑھتا رہا صاحبزادہ، اس کو نماز کا، قرآن کا، رحمان کا، فرشتوں کا ماحول ملا۔ اس کے سر پہ دستار سند دے کر جب اس کو روانہ کیا تو اس کے سینے میں ہدایت کی ڈگمگاتی روشنی نے گمراہی کے دلدل، خواہشات کے پہاڑ، جھوٹ پر مبنی دنیا دیکھی تو اس نے کہا بھائی میرے ہاتھ کھڑے، واپس آ جا، اگر اس کنویں میں تمہیں گرنا ہے تو سب سے پہلے اس کنویں کا پانی میری روشنی کو ڈبو کے رکھ دے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ لگا جو ماں مجھے 9 مہینے کوکھ میں اٹھا کے پھر رہی تھی، پھر گود میں اس نے مجھے دودھ پلایا اور قدم قدم پہ میری ہنسی کو بھی دیکھ کے روتی تھی، میرے رونے پر بھی اس کو رونا آتا تھا۔ اگر رات کے اندھیرے میں میں رونے لگتا تو یہ تڑپ جاتی اور میرے ساتھ، اپنے ساتھ لیٹے ہوئے سب سے بڑے میرے چوکیدار کو کہتی اج اٹھنا، دیکھنا کیا ہوا۔ لگتا ہے کہ اب جب میں اس کے پاس ایک بہت بڑی امانت لے کے جاؤں گا، یہ میری اس طرح حفاظت نہیں کرے گی جس طرح یہ کیا کرتی تھی۔ رویا، ارے حافظ جی کے پاس لے جا، دم کروا، کوئی تعویذ لے کے آ۔ یہ قدم قدم پر خدا کے قرآن سے رہنمائی لیتی تھی۔ اس نے زندگی کا سہارا میرا اللہ کا قرآن اور دینی ماحول بنایا تھا۔ آپ کو یاد ہے بازو پہ، پاؤں میں، گلے میں، اور یہاں کالا سا کلک، اور یہاں ہر طرف خدا کے قرآن کی تعویذ کی صورت میں باڑ تھی۔ لگ رہا ہے یا وہ راستہ بھول گئی یا اس کی لگائی ہوئی باڑ پسند نہیں آئی۔ پہلے جب مجھے گود میں لیتی تھی تو کہتی اللہ اللہ منع، اللہ کاکا۔ اب میں مختلف طور سے جمعرات اور جمعے کی چھٹیوں میں گھر جا کے میں کھڑکی میں سے دیکھتا رہا، اب اس کی زبان پر مجھے 3 سال کے عرصے میں وہ ترانہ نظر نہیں آیا۔ جس گملے کے حوالے مجھے کر رہے ہو تم اس کے آگے ہاتھ جوڑو، محنت پر، اپنے فیشن، اپنی بے حیائی کی گرم ہوا دے کر میرے چراغ، میری روشنی کو مت بجھانا۔ تم یہاں تشریف لائے، سروں پہ ٹوپیاں، باوضو، کوئی لغویات، کوئی منہ سے ایسا برا جملہ نہیں جو مسجد کے ماحول کو گندا کرے۔ حتیٰ کہ تم یوں دیکھ رہے
اگر تمہارے پیچھے چمگوئی کر رہا کیوں کر رہے؟ اس ماحول کے اندر یہ پلے، ان کو ہلکی سی بھی بے حیائی اور دنیا کی تیز رفتاری کی ہوا لگی، جیب کاٹنے والے مدرسے کے باہر بہت ہیں، ان کے قرآن والے سینے کی جیب کاٹنے والے بہت ہیں، کسی ایک کے بھی حد پہ چڑھ گیا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بچہ ہم نے تمہارے حوالے کیا، دیکھنا بے نمازی ہاتھ کا اس کو مت کھلانا۔ ڈاکٹر صاحب آپ میری بات کو اتفاق کریں گے، ہم آپ کے گھر آتے ہیں، مجھے نہیں، دوسرے علماء کرام ان کی بھی دل یہ ہوئی، لیکن یہ آپ کی دل جوئی کرتے ہیں۔ میرا ہر جلسے میں جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ یہ 5.5 گز کا یہ کپڑا عام نہیں ہے۔ پاکستان اور پاکستان سے 22 خانقاہوں کی اس پگڑی میں سرپرستی، اور 23ویں خانقاہ ابھی حالیہ 15 دن پہلے مدینہ شریف میں نبی علیہ السلام کے روزہ انور کے سامنے جو چھتری ہے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری نے حضرت میاں ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ سے چاروں سلسلوں میں سند کے ساتھ اجازت دی، سلسلوں میں داخل کیا، پھر اس کے بعد حدیث شریف کی بھی اجازت دی، وہ بھی سند مجھے دی۔ کچھ پودے دھوپ برداشت کرتے ہیں، کچھ دھوپ سے مرجھا جاتے ہیں۔ ہمارے اندر جو آپ ہمارے سے کہتے ہو دعا کرو، کیوں کہتے ہیں؟ کیا آپ کے منہ زبان نہیں؟ ہمارے سے کیوں کہتے ہیں؟ آپ ہمیں کہتے ہیں کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتائیں، اخبار تم پڑھ گئے، کتابیں تم پڑھ گئے، ڈائجسٹ تم پڑھ گئے، ٹک ٹاک تم پڑھ گئے، یوٹیوب تم پڑھ گئے، فیس بک تمہیں نہیں پڑھنی آتی، تم ہمارے سے کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اس بھیس کو دیکھ کر تمہارا ایمان اور تمہاری محبت یہاں تک بڑھ گئی کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، ہمارے سے زیادہ اللہ ان کی سنتا ہے، ہمارے سے زیادہ اللہ ان کی مانتا ہے۔ اور ہے، میں تو ایک ادنا سا ہوں، یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور کیا پتا آپ کی فکر، آپ کا دھیان ایسا اللہ سے جڑا ہوا ہے کہ آپ کی وہ کیفیات جو اس وقت ہماری ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اول میرے ہر علاقے میں چیدہ چیدہ گھر ہے، یہاں قاری ظہیر صاحب کا گھر ہے، ابھی ہم ایک گھر اور گئے تھے۔ مولانا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی گھر کا کھانا نہ کھائیں، تم ہمیں بلاتے ہو، ہمارا کرایہ ہماری فیس جو تم کو ہمیں دے دیتے اور منہ بھر کے دیتے ہو، اللہ کا شکر۔ ہم تمہارے سے روٹی کا تقاضا کرتے ہی نہیں، اگر تمہاری چاہت ہوتی ہے کھانا کھلانے کی، اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں بے نمازی ہاتھوں کا مت کھلایا۔ ایک سال کے بعد جلسہ کرواتے ہیں، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، قاری صاحب بہت متقی ہیں، ایک سال کے بعد جلسہ کرواتے ہیں، جس کے سینے میں اور زبان پر ہر وقت قال اللہ تعالی اور قال رسول رہے، ایک بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ کھاتا ہے، اندر کی ساری کیفیت کو اجاڑ دیتا ہے۔ مشاہدہ کیجئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 دن حلال رزق گھر میں لائے اور اپنی بیوی سے کہیں، پکانے والی سے کہیں، باوضو ہو کر سر کے بال ڈھانپ کر، سینہ اور پیٹھ کا حصہ ڈھانپ کر، درود شریف اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ سبزی سے لے کر روٹی تک، آٹا گوندنے میں، ذکر میں تیرا دھیان ہو، ہڈیا جب اس میں چمچہ چلے تو جس طرح بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے اس طرح
برتن میں ڈالتے وقت، بھونتے وقت، اتارتے وقت درود شریف اور ذکر اذکار کر۔ میں ذمہ داری سے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، جو بچہ جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے اٹکیلیاں کرتا ہے، انشاءاللہ نمازی ہاتھ کا 8 دن کھا کے دیکھ لو، تمہیں رات کے اندھیرے میں وہ تہجد کے وقت مصلی پہ نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر عطاء المحسن القاسم سے، جو اس وقت مدینہ شریف میں 27 سال سے امام ہیں، پہلی میری ملاقات ان سے، پھر مولا خالد مدنی سے ملاقات، پھر فیروز میمن صاحب سے ملاقات، وہاں بھی بیانات مسلسل رہے، 14 دن میں تقریباً 15-16 بیان۔ پھر اس کے بعد وہ حذیفی صاحب سے ملاقات کے لیے گئے۔ ناراض نہ ہوگی بات کر دوں، میرے ساتھ داڑھی مونڈ تھے کچھ، تو مجھے خادم کہنے لگا حضرت آپ تشریف لے جائیں، ان کی اجازت نہیں، کیونکہ اگر آپ ان کو لے جائیں گے وہ آپ کو بھی کمرے سے نکال دیں گے، ان کو بھی نکال دیں گے۔ مسجد نبوی کا امام ہے، حضور کی مسجد کا، وہ داڑھی مونڈ کے سلام کا جواب تو دور کی بات، اپنا منہ پہ کپڑا ڈال کے منہ پھیر لیتے ہیں۔ میں نے کہا مسجد نبوی کا امام ہو، داڑھی مونڈ کے سلام کو قبول نہیں کرتا، جو اماموں کا امام ہو وہ ہمارا سلام قبول کرے گا؟ مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے، میرا کوئی تمہارے پہ زور نہیں۔ دروازہ پیچھے بھی ہے، دروازہ آگے، اعلان ہوگا حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ راستہ دیجئے، میں نکل جاؤں گا، لیکن بھائی آپ نے مجھے اپنے سے 5 فٹ اونچا بٹھایا ہے، میں 4 فٹ نیچی گری ہوئی بات نہیں کروں گا، 10 فٹ اونچی کردار پر مبنی اور بھری ہوئی بات کروں گا، تاکہ میرے بابو ہم بے شک عمل نہ کریں لیکن احساس تو پیدا ہو جاوے۔ اب تو غلطی کرنے والے کو ٹوکنے والا کوئی نہیں، اس لیے غلطی کرنے والے کو غلطی کرنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ خدا بھلا کرے دینی مدارس کا اور مسجد کے ممبر پر بیٹھنے والے، حق بیان کرنے والوں کا، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ پوری دنیا کا کفر ان کے پیچھے لگا ہے، وہ نشانہ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ وہ تاڑ میں، گاڑی میں ہو، گھر میں ہو، مسجد کے محراب میں ہو، کہیں یہ اس ٹوپی پگڑی داڑھی کے کلچر کو عام کرنے والا، اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی، اس کے حکموں کو بیان کرنے والا کہیں نظر آ گیا، زانی کو چھوڑ دیں گے، شرابی کو چھوڑ دیں گے، ملک بیچنے والوں کو چھوڑیں گے، قرآن کی تشہیر کرنے والے کے سینے کے اندر گولیوں کی بچھاڑ کر دیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جو راتوں کو میں 2 بڑے جلسے سے فارغ کرتے ہو، ہم لاواری سے، ہمارے بچے نہیں ہیں، ہماری بیٹیاں اس دن کی منتظر نہیں ہیں کہ جس دن انہوں نے سہاگن اور لال جوڑا پہننا ہے، وہ ہمارے سے بہت امیدیں وابستہ رکھتی ہیں۔ کبھی ہم نے مجمع میں کہا ہو کہ قاری بشیر نے یا شبیر نے یا کسی جلسے والے نے پیسے کم دیے، ہمیں آپ پیسے دو۔ کبھی ہم نے کہا ہو کہ بھائی جاتے ہوئے چائے پلا دینا، روٹی کھلا دینا، ہم تو تمہارے سے جانے کا راستہ بھی نہیں پوچھتے، بھٹکتے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ہمارے پہ رحم کیجئے، ہم قابل رحم لوگ ہیں، آپ نے ہمارے پہ کچھ ڈیوٹیاں لگائی تھی، اس کے بدلے ہم نے آپ سے تقاضا کیا تھا، آپ نے کہا تھا فکر نہیں کرنی، آپ اپنی ڈیوٹی پوری کیجئے۔ ہم نے کہا تمہاری کڑوی کسیلی برداشت کریں گے، تم ہمیں ممبر پہ ٹوکو گے، ہم سر جھکائیں گے، تم ہمیں محراب پہ ٹوکو گے، ہم سر جھکائیں گے، تم 2 روٹیوں کا تانا دو گے، 500 روپے دیتے ہوئے 10 باتیں کرو گے، ہم بالکل تمہارے آگے ہونٹوں کو شیکے کھڑے رہیں گے۔ کچھ ذمہ داری آپ کی تھی، کچھ ذمہ داری ہماری تھی، آپ نے ہم سے مطالبہ کیا، 5000 دے رہا ہوں، اس کے پیچھے مجھے کچھ چاہیے۔ میں نے کہا کیا؟ آپ نے کہا ختم نبوت کی چوکیداری چاہیے، سیکیورٹی دو گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ تم دال روٹی دو، ہم افواج پاکستان سے زیادہ جرت مند تمہیں قرآن کے محافظ دیں گے،
ختم نبوت کے چوکیدار دیں گے۔ بتاؤ کسی دور کے اندر حضور کی پاک ختم نبوت کی پگڑی پر کسی کی انگلی اٹھی، بازار والوں کا بازار بند نہ ہوا، دکان والوں کی دکان بند نہ ہوئی، غلامان محمد میدان میں آئے، حضور کی ختم نبوت کی پگڑی بچی، بچے ہم نے یتیم کرائے۔ ناموس صحابہ پر قربانیاں ہم نے دی۔ آپ کو تو ان شہداء کے جنازے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہزاروں قربانیاں ہیں، کبھی رمضان المبارک میں غرباء اور مساکین کی خدمت کرنے والوں نے کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ مولانا مجھے آپ یہ فتویٰ دیں، میں تو تھک گیا مانگ مانگ کے، عراق میں گیا، بغداد میں گیا، جامع امام اعظم ابو حنیفہ میں گیا، ساؤتھ افریقہ میں گیا، دارالعلوم زکریہ میں گیا، جمعیت الہند سے فتویٰ میں نے مانگا، سب نے مجھے روکے دکھایا، مجھے کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ مسجد بنائی 10 کروڑ روپے کی، ابھی کام باقی ہے، مدرسہ بنایا 12 کروڑ کا، ابھی کام باقی ہے۔ اس مسجد کے اندر اذان دینے والا، اس مسجد کے اندر امامت کرانے والا، اس کو تم نے مکان کے لیے، رہائش کے لیے مکان وہ دیا، مولا جس کا دروازہ بھی کوئی نہیں۔ تیرے گھر میں سٹڈی روم اللہ اور دے، میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا، تک نظری نہیں، آپ کے گھر میں سٹڈی روم علیحدہ، ڈرائنگ روم علیحدہ، سلیپنگ روم علیحدہ، ڈائننگ ہال علیحدہ، ٹی وی لانچ علیحدہ، بیٹھک علیحدہ۔ مولوی کو تم نے کیوں مارا؟ بچے جوان ہوں گے، بیٹیوں کا علیحدہ کمرہ، بیٹوں کا علیحدہ کمرہ، یہ قرآن کی فیکٹریاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ مسجد کا 2 کمرے، ایک میں سامان، دوسرے میں مولوی صاحب کی جوان 3 بیٹیاں، جوان 4 بچے، اور میاں بیوی سمیت سو رہا ہے۔ تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ تمہارے میر پور خاص کی میونسپل کمیٹی کے درجہ 4 کے کلرک کی تنخواہ اور مسجد کے شیخ الحدیث کی تنخواہ تمہیں جب ہاتھ کے اندر پکڑاتے ہوئے تمہیں خدا کا خوف مرنا نہیں ہے؟ تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ اگر یتیم کا حق کھانے پر خدا کی پکڑ میں آؤ گے تو علماء کرام کی تم سرپرستی کرنا چھوڑ دو، اللہ کی قسم اس سے زیادہ خدا کی پکڑ میں آؤ گے۔ میری باتیں شاید ان کے بابرکت ذہنوں میں اچھی نہ لگ رہی ہوں، لیکن مجھے ان کی وکالت کرنے دیجیے۔ کہاں سے پردیسی آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ اگر تم اپنی بیٹی، لاڈلی بیٹی کا 25 لاکھ کا جہیز تیار کرتے ہو تو کیا وہی آرزویں، وہی امیدیں جو تمہارے بچوں کو تمہارے سے ہیں، ہمارے بچوں کو ہمارے سے نہیں ہیں؟ میری بیٹی کو سونے کے کنگن پسند نہیں، میری بیٹی نہیں چاہتی کہ میں بھی 1 لاکھ روپے کا شادی والے مولانا جوڑا پہنوں۔ کہاں سے لائے؟ اگر مولوی کے گھر کے اندر رونا پڑا ہوا تو بھائی تجھے مسجد کے اے سی کی ٹھنڈی ہوا لینے کی اجازت نہیں ہے۔ خدا را اس محکمے پر توجہ دو۔ اور سن، میں نے آج آپ سے کچھ باتیں کرنے گلا نہیں کرنا، تقریریں بہت سنتے ہو، میں قاری مظہر ظہیر سے کہہ رہا تھا کہ اجازت دو، میری ہمت نہیں ہے، اور کہا چل تھوڑا بہت۔ ابھی اس حالت میں تیسرا بیان ابھی میں نے کال کرنا ہے، پھر میں نے کراچی پہنچنا۔ مولانا حکومتی لیول پر، عوامی سطح، یہ ممبر اور محراب کی آپ نے سرپرستی کرنا چھوڑ دی۔ اس کا نقصان مجھے نہیں پتا تمہاری زندگی میں کیا ہوا، لیکن ہماری زندگی کے اندر نقصان یہ ہوا، ان علماء کو رات کو نیند نہیں آتی، مولوی کے بچے نے مولوی بننا چھوڑ دیا، شیخ الحدیث کا بچہ الیکٹریشن کا کام کر رہا ہے، موٹر سائیکلوں پر ورکشاپ پہ کام کر رہے ہیں،
وہ کہہ رہے ابا تیری مسجد نے تجھے دیا کیا؟ میں تو ایسی گھٹن کی زندگی نہیں گزار سکتا، میں نہیں ایسی امامت کرتا کہ جہاں نمازیوں کی گالیاں اور تانے بھی ملے، ان کی جوتیوں کی جگہ بھی صاف کروں، تب میں اپنی زندگی کے ارمان پورے نہ کر سکوں۔ میں ذمہ داری سے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مؤذن کی تنخواہ 40,000، امام کی تنخواہ 70,000۔ خدا کی قسم تمہارے بچے یونیورسٹیوں سے اپنا منہ موڑ کر ادارے مدرسوں کی طرف کریں گے۔ جن بچوں نے، جن نسلوں میں ایک بھی قرآن کا قاری نہیں ہے، تم اس محکمے کو فعال کرو، گھر گھر کے اندر قرآن کا قاری نظر آئے گا۔ اللہ سے وعدے کریں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، قرآن پر پیسے مانگنا حرام، تراویح والے قاری صاحب کو دینا حرام، دیسی گھی کی مٹھائی تم نے اپنے بھوبے میں ڈالنا حلال، روح افزے کے شربت، ماوے والا دودھ پینا حلال۔ اگر تم نے قرآن سن کے روح افزا کا دودھ پیا تو اس نے بھی تو قرآن پڑھ سنایا ہے، اس کا بھی تو حق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ 27 امداد کو اسے جوڑا وہ دیں گے جو تمہاری رضائی کا استر بھی نہ تمہیں پسند آئے۔ کیٹی کا جوڑا جون کے مہینے میں دے کے کہیں گے حضرت اسے پہن کر میرے ابو کے لیے دعا کرنا۔ حضرت اپنے جسم میں کھجلیاں کرے گا کہ تمہارے ابو واسطے دعا کرے گا۔ آپ مجھے دعائیں دیں، میں بھیک نہیں مانگ کے جا رہا، میں آپ کی وکالت کر کے جا رہا۔ تیری مسجد کا امام پریشان ہو، اس کی ماں بیمار ہو، اس کی بیٹی بیوی میں سے کسی کو کینسر ہو، تو رمضان کا مہینہ مدینے میں گزارے، دو فتویٰ مسجد کے متولی تیرے لیے جائز ہے کہ حرام ہے؟ تم نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اتنا مسلمانوں کے گھر میں خدا کے دین کا مذاق اڑا کہ کافروں نے اللہ کی قسم ان اداروں والوں، ان پگڑی والوں کی طرف دیکھ کر اتنا ہنسنا شروع کیا۔ اللہ تھللے کتے بلوں کو تو ان کے ملکوں میں جانے کی اجازت ہے، ٹوپی پگڑی والا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ جن کی پینٹ میرے عزیزوں کھڑے ہونے بیٹھنے میں ڈھیلی ہو، وہ کہتے ہیں یہ کیا، جو اپنی پینٹ نہیں سنبھال سکتے یہ سپر پاور کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ پکڑو اس کو جس کی رگوں کے اندر خون نہیں دوڑ رہا، اللہ کے قرآن کی عظمت دوڑ رہی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی لہر دوڑ رہی ہے۔ ایٹمی طاقت سامنے آئی، سپر پاور سامنے آئی۔ خدا کی قسم وہ گلی کا کتا جس کو ایک بچہ پتھر مارے وہ وو 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 کر کے دوڑا، یہ پوری دنیا کا کفر افغانستان سے ایسے وو وو کر کے دوڑا۔ آج بھی یقین جانو پوری دنیا کا کفر خواہ وہ کہیں کا ہو تمہارے ایٹمی طاقت سے اتنا نہیں ڈر رہا جتنا محمد کے غلاموں سے ڈر رہا ہے۔ نجی سطح کا، سرکاری سطح کا کوئی محکمہ 1 سال کے بعد جون کے مہینے میں پورے ملک پاکستان کی ذرائع مبادلہ، ذرائع آمدن کی، جمع خرچ کی رپورٹ آئے گی اور کیا کہیں گے، ملک خسارے میں ہے، اربوں یہ کھا گئے، کھربوں یہ کھا گئے۔ اگلی بات کروں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ کر دوں؟ آپ یوں نہ کرو، میں تمہاری معشوقہ تھوڑی ہوں تم کو جی کر دو، یوں کر رہے میں تمہارے سے کوٹھے پہ ملنے آیا، میں تو اللہ کے گھر میں ملنے آیا۔ اگلی بات کر دوں، الیکشن ہوئے، فصلی بٹیرے مارکیٹ میں نکلے، تمہاری عزتوں کا دانہ چگا، پہنچ جا پہنچ جا۔ نعت خان کہہ رہا تھا ختم نبوت کے متوالو، شان صحابہ پہ نعرے، دونوں ہاتھ کھڑے کرو، ٹانگیں کھڑی کرو، اٹھ جاؤ، ختم نبوت غلامی رسول میں یہ اور دونوں نے کس سے کر لی؟ عبدالحنان سے۔ جو غلامی تمہیں آج کے جلسے میں نظر آئی، الیکشن کی مہم میں تمہیں ووٹ ڈالتے ہوئے، وہ غلامی اندھے ہو گئے تھے، نظر نہیں آئی۔ ڈھولک کی تھاپ پر
تیری میری بیٹیوں کو نچانے والے تمہارے سے ووٹ مانگنے نظر آئے، انہوں نے کیا کہا؟ تمہاری گلیاں پکی کرائیں گے، تمہارے گٹر کے ڈھکن بھی نہیں چھوڑیں گے، ہاں اندر باہر سے تمہیں کھائیں گے، تمہیں ماریں گے بھی، تمہیں کھائیں گے، تمہیں رونے کا موقع نہیں دیں گے، تمہیں ادھر سے ماریں گے تو روئے گا، ہم کہیں گے ہنس، تجھے ہنسا ہنسا کے ماریں گے، تجھے رونے نہیں دیں گے، ہمیں ووٹ دو، سالمیت کا، ملکی تجارت کا ہم سودا کریں گے، دو ووٹ۔ آپ نے کہا آوے 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 آوے۔ ایک پگڑی والا کھڑا ہوا، شلوار ٹخنوں سے اونچی، دونوں جیبیں خالی، کیونکہ تنخواہ کو پہلے ایڈوانس لے چکا۔ انتظامیہ نے کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے سفر پہ جانا ہے، اماں بیمار ہے، 5000 روپے دے دے، گنجائش نہیں، گنجائش نہیں۔ یہ وہ مولوی کھڑا ہوا، اس نے یہاں سینے سے کتاب لگائی یا استری لگائی، انہوں نے کہا بھائیو کردار بچاؤں گا، تم ختم نبوت کے نعرے گلیوں میں لگاتے ہو، میں اسمبلی کی کرسی پہ کھڑا ہو کے لگاؤں گا، میں نفاذ شریعت اور محمد کے غلاموں کے نظام کے لیے، خلافت راشدہ کے لیے اپنے بچے اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آؤں گا۔ بھائیو میں اللہ کے دین کی قیادت کروں گا، مدارس اور مسجد کے تحفظ کے لیے کام کروں گا، تیری بیٹی کی غیرت کے لیے کام کروں گا، عافیہ صدیقی کے لیے میں لڑوں گا، کہ فلسطین کے بچوں کے لیے میں لڑوں گا، کشمیر کی بیٹیوں کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا، شراب کو ختم کرواؤں گا، سود کے نظام کو بینکوں سے تمہاری زندگیوں سے ختم کراؤں گا، مجھے ووٹ دو۔ میں نے کہا مولوی صاحب تجھے تو وقت میں تنخواہ نہیں دینی، تو ووٹ مانگنے آ گیا، چل چل، میرا کوئی گلہ نہیں، اقتدار میں آئے اللہ لائے، اللہ ان سے کام بھی لے لے، لیکن یہ بتاؤ ہر معاملے میں تم احساس کرتے ہو، ہر معاملے میں چھان بٹک کرتے ہو، یا تمہارے سے یا کنفیوز کیوں ہوئے، یا تمہارے سے مسٹیک کیوں ہوئی؟ کیا جو ملک عبد الحنان کا ہے وہ ملک تمہارا نہیں؟ جس غیرت پر ہم مر مٹے کیا وہ غیرت تمہیں نہیں چاہیے؟ کیا قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نہیں چاہیے؟ کیا خدا کی عدالت میں سر اٹھا کے جاؤ یہ نہیں چاہتے؟ کیا اماں فاطمہ حسن حسین تیرے میرے قیامت کے دن حضور کے سامنے سفارشی بنے؟ نہیں تو بھائی دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے، آپ نے بہت دین کو نقصان پہنچانے والوں جیسا آپ نے اس الیکشن کے اندر اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج باب رحمت میں باب السلام کے سامنے باب رحمت سے داخل ہو، 4 قدم چلے وہاں نشان لگا ہوا ہے، اس جگہ منبر تھا محمد کے عمر کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بیٹھ کر انصاف کیا کرتا تھا، یہاں بیٹھ کر امت کی الجھی گتھیوں کو الجھایا نہیں سلجھایا کرتا تھا۔ وہ جگہ آج موجود ہے، آج دین پر تنقید ہر جگہ ہو رہی ہے۔ بیٹا باپ گھر کے اندر، بیٹے کا نام باپ کا نام عمر، بیٹے کا نام عبداللہ بن عمر۔ حضرت عمر نے بات کی، بیٹے نے سنی، جیسے جب نعت خان کی نعت اور صحابہ کی محبت دیکھتے تو ہم کہتے یار کاش ہم ہوتے، کاش اللہ کرے ہم ہوتے، ہم بھی صحابہ کا دور۔ بولا میں باب السلام قبرستان گیا، ملک شام، حضرت پیر محمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، میں میری بیوی ہم ساتھ تھے، دروازہ بند تھا تو لکھا تھا یہ بلال کی قبر ہے، پھر 12 سوا 12 دروازہ کھول دیا، بہت مشقت والا رستہ تھا، سیڑھیاں، میں بہت مشکل سے نیچے اترا، 16 علماء تھے، حضرت بلال کی قبر تھی، میں نے اکابر علماء تھے کراچی کے، میں نے کہا فتویٰ تو نہیں لگاؤ گے؟ کہنے کیوں؟ میں نے کہا میرا دل کر رہا ہے میں حضرت بلال کی قبر کو سینے سے پہنچتا تھا، جب بھی ڈالا تو وہاں جاؤ، مقرر تھا نا وہاں، وہ کچھ اردو جانتا تھا، اس نے کہا دیر کس چیز کی، آگے بڑھ آگے بڑھ۔ میں نے جلدی جا کے نا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سامنے، امیر معاویہ اس طرف، اور میں نے اوپر کے جب پھر ڈالا،
مولانا میرے دل کی کیفیت، میرے جذبات کو اللہ جانتا ہے. میرے دل میں میں نے کہا بلال کتنی مرتبہ تیرا سینہ نبی کے سینے سے لگا ہوگا. دل میں کاش ہم بھی ہوتے. یہ آرزو دل میں آتی، کاش ہم بھی ہوتے. حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کی مبارک دور کی کوئی بات کی. بیٹے نے کہا، علماء سے سنا، بیٹے نے کہا ابا اگر ایسا ہو جاتا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کھئی ہاتھ نکل گئے، نکل. ابا کیا ہوا؟ نکل. کیا ہوا؟ تیری جرت کیسے ہوئی؟ تو نے حضور کی بات پہ کہا کاش ایسے نہیں ایسے ہوتا. اللہ کے فیصلے غلط ہیں، نبی کی بات غلط ہے. تیری جرت، میرے گھر میں کوئی ایسا کہے فیصلہ کر، گھر کی چھت ایک ہے، یا تو رہے گا یا میں رہوں. نکل بار یہاں سے. غیرت اس کو کہتے ہیں. غیرت یہ نہیں کہ بیٹا کہے مما جلدی سلام پھیرے آخری قسط ہے، کہیں اور جا کر نماز پڑھ لے. میری بہن اگر سن رہی ہے، خدا کے واسطے بچی کوشی عزت کی حفاظت کر. ارتغل پر تمہاری زندگی لگی، احرام جنوب پہ تمہارے بیڑے غرق ہوئے. ہم بھی تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں. صحابہ کی سیرت پر، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی پہ فلمیں بنی، تمہارے سینماؤں میں چلی. 5-5 ارب کے بزنس کمائے. بہت افسوس کی بات، جب سے تمہارے گھر کے اندر قرآن پڑھنا بند ہوا اور بے حیائی ہاتھوں کے اندر آئی. امی کا پتہ نہیں لگتا، ابو کا پتہ نہیں لگتا کہاں ہے. ابو جان روٹی کھا رہے، آپ چلے گئے، بڑی فریش سبزی ہے، کہاں سے لائے تھے؟ تمہاری بھابھی کو پتہ ہے. اچھا گوشت کہاں سے لیتے ہو؟ تمہاری بھابھی کو پتہ ہے. فٹے ہو؟ بل کتنا آیا؟ ہم مجھے نہیں پتا، ہم تو شام کو لا کے رکھتے ہیں تمہاری بھابھی کے ہاتھ پہ. بھابھی جانے بجٹ جانے. اچھا بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ بھابھی کو پتہ ہے. ٹیوشن کہاں پڑھا رہے ہو؟ بھابھی کو پتہ. بڑی بھائی بہترین چائے بنی ہے، دودھ کہاں سے آیا؟ بھابھی کو پتہ ہے. عید کی شاپنگ کر لی، یہ بھی تیری بھابھی کو پتہ ہے. اور پوچھا بھابھی کہاں ہے؟ کہہ رہا ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں کہاں ہے. کہاں نہیں ماشاءاللہ. پھر بھی ہوگی دھکے کھاری کہیں نہ کہیں. کسی کتے بلے کے منہ لگی بھی ہوگی. غیرت والے بیٹھے ہو دروازے پر، کوئی کھڑا ہو جائے اللہ تھللہ، خواہ وہ شریف ہی ہو. کیا بات ہے؟ کیوں کھڑا ہے؟ تیری ماں تیری بہن جانتا نہیں مجھے؟ بھائی رشید، بھائی انور، کیا بات ہوئی؟ یار دیکھ میرے دروازے پہ کھڑا ہے. اس کو یوں نہیں بولا بیٹیاں گھر کے اندر ہیں، عورتوں والا گھر ہے. اتنی غیرت؟ کوئی غیر میرے دروازے پہ کھڑا ہو، تیری غیرت جوش مارتی ہے. اور جو غیرت سارا دن بازاروں میں رولتی پھرتی ہے، تو پھر بھی حاجی صاحب کہلوا رہے ہیں. دعوت فکر دینے، یہ تقریر کرنے والے بیٹھے، میں تو 6 نمبر کا تمہارے سے مذاکرہ کر رہا. حضرات ایک ضرور اعلان سنو. ایک بچہ جس کی عمر اتنی، پیر میں جوتا اس رنگ کا، کپڑے اس رنگ کا، ہاتھ میں گھڑی ہے، بولتا ہے جی شلوار ایسی ہے، جس کسی کو پتہ لگے فلاں نمبر پہ دے جاوے، فلاں جگہ دے جائے. میرا بھی سنو حضرات، ایک ضرور اعلان سنو. محمد کے لائے ہوئے دین کی غیرت کے جنازے نکل گئے، غیرت گم ہو گئی. میری بیٹیوں کے دوپٹے چوری ہو گئے، میرے نوجوان کی آنکھ سے حیا ختم ہو گئی، معاشرے سے سچ اور صداقت ختم ہو گئی. میں نے ہر گھر کا دروازہ بجایا، مجھے روٹی سالن تو ملا،
لیکن غیرت کی بھیک کہیں سے نہ ملی. میری مارکیٹ سے صداقت ختم ہو گئی. ایک نمبر مال رمضان المبارک کے مہینے میں نہ ملا. پاکستان سے جانے والا مدینے کی مارکیٹ میں کھجوروں کا کاروبار کر رہا ہے، اسے مدینے کی سرزمین کا حیا نہ آیا، اسے اس حاجی کا حیا نہ آیا جو بھی حضور کے روزے میں سلام کر کے آیا تھا. تم نے اس حاجی کو بھی لوٹ لیا. میرپور خاص کا ٹریول ایجنٹ والوں، میرا تمہارے سے کوئی واسطہ نہیں، تمہیں بھی رحم نہیں آتا. رمضان کے عمرہ پیکج کے اندر تم عمرہ پیکج بیچتے ہو کہ عمرہ کرنے والے کو بیچتے ہو؟ بولا نا، تمہارے پاکستان سے عمرہ کرنے والا جب بیت اللہ میں پہنچتا ہے اس کے اندر عمرہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اسے اتنی مار پڑتی. یہاں سے پہلے بکتا ہے پاسپورٹ میں، شناختی کارڈ میں، پھر ویزے پروسیس میں، پھر اس کے بعد ہوٹل میں، پھر اس کے بعد میرے عزیزو احرام والا بھی ڈاکو، تسبیح کے 7 دانوں پر طواف کے چکر کی تعین کرنے والا وہ بھی لوٹے. پاسپورٹ اور ویزا دیتے، حاجی صاحب دعا کرنا. تو نے دعا کی گنجائش چھوڑی، جدہ گیا، رل گئے، مکتب بسوں میں رل گئے، ایسے سامان پھینکے جس کو تم کھڑے ہو کے سلام کرتے، السلام علیکم عمرہ کراؤ، ایسوں کی کوئی بات نہیں، اور آ کے دے دینا. اس حاجی کو کلینڈر نے جھڑکا. سعودی ڈرائیور نہیں، پاکستان کا ڈرائیور. خدا کی قسم تمہارے پاکستان میں کتے بلے کو تو عزت ملتی ہے، احرام باندھنے والے حاجی کو پاکستانی ڈرائیور عزت نہیں دیتا. بولنا صحیح ہے. پھر تم اترے، آگے جو تمہیں ملیں گے اور بڑے لٹیرے مدینے میں، مکے میں. سادہ بندے کو کیا پتا 500 میٹر کیا ہوتا ہے. مولوی صاحب خدا پاک کی قسم اتنی دور ہوٹل ملتا ہے کہ لوگ مسجد نبوی میں جا کے نماز نہیں پڑھتے. 900 میٹر عائشہ بھی یہ سامنے بیت اللہ تو موبائل میں بھی نظر آ رہا ہے. کہاں سے چل کر جو اسپن کی چپل لے کے گیا تھا وہ بھی اس کی گھس جاتا. خدا کا حرم نہیں آتا. پھر دروازے پہ کہاں آئے گا، پھر 200 میٹر اندر چلو، پھر 100 میٹر اور اندر چلو، پھر نیچے مطاب میں اتنی سیڑھیاں اترو، اس کے اندر گنجائش ہی لبیک اللہم لبیک کہنے کی رہتی کوئی نہیں. مرچوں میں نہیں، سبزی میں نہیں، گوشت میں نہیں. عمرے اور حج میں بھی تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا. تم نے مرنا نہیں. ایک اور میں اعلان کروں گا، برسات کی محفل، نور کی برسات کی محفل، اتنے بڑے پوسٹر لگے ہوئے. جامع مدرسے کا دستار بندی کا جلسہ، آنے والوں کو عمرے کے 2 ٹکٹ دیے جائیں گے. آپ کا دل کرتا ہے؟ آپ کا دل کرتا ہے؟ میرا بھی کرتا ہے. شناختی کارڈ صرف 2 نہیں ڈالا، شناختی کارڈ 200 نے ڈالا. زکات دیجئے، فنڈ دیجئے. بچوں کا جہیز، اجتماعی شادیاں، 10 بچیوں کو، 10 خوش نصیب بچیوں کو جہیز دیا جائے گا. بلایا 1000 کو، 10 کے نام آئے، 10 تو جہیز لے کے چلی گئی. 990 بچیاں جب گھر کی طرف گئیں، ان پر مایوسی کا ایسا ہتھوڑا لگا، ان کا قدم اٹھانا مولوی صاحب مشکل ہو گیا. تم نے یہ 2 نمبری کیوں کی؟ 10 کا جہیز تھا، تم 10 کو بلاتے، تم نے 1000 کیوں بلائے؟ 910 دعائیں دے گی، 990 رات کو روئیں گی. اس کے آنسوں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ چھوڑ دو 2 نمبریاں.